الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الفیل کے مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یمن کے ایک بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبۃ اللہ پر حملے کا ارادہ کیا، جس کا تاریخی پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا تھا، اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس حملے کا جو مقصد تھا وہ سیاسی اثر رسوخ کا حاصل کرنا تھا، چونکہ جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے، جو قریش تھے، ان کا پہلے بھی معاشرے میں ایک اثر رسوخ تھا، تو یہ چاہتا یہ تھا کہ اس پورے کے پورے علاقے پر ایک میرا تسلط قائم ہو جائے، جس کے لیے اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اور کعبۃ اللہ پہ حملے سے پہلے اس نے کعبۃ اللہ سے روکنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت گرجا تیار کیا. وہ ساری تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ نشست میں بیان کر چکا ہوں. ایک دو مختصر سی باتیں جو رہ گئی تھیں اس کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ ابرہہ وہاں پر حملے کی نیت سے پہنچا ہے تو جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دادا تھے جناب عبد المطلب، کعبہ سے کچھ دور ان کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، تو اس کے فوجیوں نے وہ اونٹ قبضے میں لے لیے. جب عبد المطلب کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں ابرہہ سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کا وقت طے کر لیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابرہہ جو تھے، یہ عبد المطلب جو تھے، یہ بڑے خوبصورت اور وجیح اور بڑے باروب انسان تھے. جب یہ ابرہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو ابرہہ بھی ان سے متاثر ہو گیا، اور اتنا متاثر ہوا کہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اوپر بیٹھتے تھے، جو ان کے کرندے وغیرہ ہوتے تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے، لیکن اس نے عبد المطلب کو اپنی برابری میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. ایسی وجاہت اور ایسا روب ان کا اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. تو جب بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. تو اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں تو تمہاری وجاہت سے بڑا متاثر ہوا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا، لیکن تم اتنی چھوٹی بات کرو گے، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرو گے، میں تو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر جو عبد المطلب نے جواب دیا، آپ سب نے وہ بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. نے کہا بھئی اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، تو مجھے ان کی فکر ہے. وہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کا مالک خود ہی تمہیں دیکھ لے گا، تو تم فی الحال میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا واقعہ رونما ہوا، جس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اس سے جو اگلی صورت ہے سورۃ قریش، یہ بھی اس سورۃ الفیل کے ساتھ مربوط ہے، اس کا ربط ہے اس صورت کے ساتھ، جس کا مختصر سا اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیا تھا کہ لإیلاف قریش، کہ یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، یہ کیوں ہوا؟ لإیلاف قریش، یہ قریش کی الفت کے لیے. چونکہ جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو قریش کی عزت لوگوں کی نظر میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا پہلے بھی ایک اثر رسوخ تھا. دیکھیں ایک بات یہاں پر اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ بے شک لوگ مشرک تھے، بے شک لوگ عیسائی تھے، جو بھی تھے، لیکن خانہ کعبہ کی ایک عظمت سب کے دلوں کے اندر موجود تھی، کیونکہ اس بات کو تو سب یقینی طور پر مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعبیر فرمایا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہر قوم اپنی نسبت ان کی طرف کرتی ہے. یہودی کہتے ہیں جی
ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، عیسائی کہتے ہیں جی ہم ان کے سچے پیروکار ہیں، بلکہ اتنی ان کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ بلکہ اتنی ان کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ یہودیوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جس کی تردید قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دی سورۃ آل عمران میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ تو عیسائی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم تھے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ کی ایک عظمت سب کے دلوں میں تھی، اور کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یہ قریش کا بھی ایک اثر رسوخ اور ان کا مقام تھا، اور وہ اثر رسوخ اور مقام یہ دوسری قومیں حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابرہہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لإیلاف قریش کی الفت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیا کہ اصحاب الفیل کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے گا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ بچپن سے ہم پڑھتے تو آ رہے ہیں قریش، لیکن آج تک کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی قریش کو آخر قریش کہاں کیوں جاتا ہے۔ تو آج یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ذہن میں بھی بٹھا لیں کہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اصل میں یہ لفظ تھا قرشی، یہ قرشی سے قریشی بنا۔ جو حضرات عربی زبان سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں وہ میری اس بات کو بہت جلد سمجھ جائیں گے کہ عربی زبان میں ایک اسم ہوتا ہے اسم تصغیر، جیسے کہ عبد ہے، عبد کا معنی بندہ، اس کی اسم تصغیر ہے عبید۔ اب عبید کا معنی ہے چھوٹا بندہ۔ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں عبید اللہ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ادنا سا غلام ہے اللہ کا۔ تو اس میں تصغیر عربی زبان میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس صیغے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ یا تو کسی چیز کی تحقیر حقارت بیان کرنے کے لیے، جیسے یہ عبید یا اللہ میں بہت تیرا ناکام سا ناکارہ سا اور ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، یا تو کسی چیز کی تقلیل بیان کرنے کے لیے، یعنی اس کی مقدار تھوڑی مقدار بیان کرنے کے لیے اس میں تصغیر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس میں تصغیر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ایک حسن ہے، لفظ حسن، حسن کی تصغیر کیا ہے؟ حسین۔ اب حسین نام جس شخصیت کا ہے اور جس شخصیت نے یہ نام رکھا ہے تو یہ حقارت بیان کرنے کے لیے نہیں رکھا بلکہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو قرشی سے یہ قریش بنے۔ قریش اس لیے ان کو کہا جانے لگا کہ ان کی ایک عظمت تھی، ان کا ایک مقام تھا اور ان کا ایک علاقے میں رعب اور دبدبہ تھا۔ میرا خیال ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ قریش کو قریش کہتے کیوں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو شجرہ نسب ہے، اس شجرہ نسب کی 12ویں پشت میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ ان کے بیٹے ہیں مالک، کنانہ کے بیٹے ہیں مالک، اور مالک کے بیٹے ہیں فہر۔ روایات مختلف آتی ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ فہر بن مالک، فہر جو تھے یہ بڑے ہی بہادر قسم کے آدمی تھے، اور قرش یا قرشی یا یہ ایک سمندری جانور کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جو کہ بہت طاقتور ہوتا تھا، جو سارے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا۔ تو اس نسبت سے ان کی بہادری کی وجہ سے یہ جو فہر بن مالک تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب میں، ان کو قرشی کہنے لگے اور یہ قرشی سے پھر قریش بن گئے۔ اور ایک روایت اور بھی یہ ملتی ہے کہ جو ان کے والد تھے مالک، ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ قریش چھوٹے چھوٹے قبائل میں منقسم تھے، انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر لیا تھا، اور قرش کے معنی کسی چیز کو جمع کرنے کے بھی آتے ہیں، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو آباء و اجداد ہیں
ان میں مالک کا یا فہر کا یہ لقب تھا قریش، اس سے آگے پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ چلا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ اس لیے رونما کیا گیا تاکہ قریش کی الفت لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھ جائے، اور قریش کی الفت سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ صورت آپ روزانہ پڑھتے بھی ہیں، روزانہ سنتے بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب آج سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جد امجد ہیں ہاشم، جن کی وجہ سے بنو ہاشم ایک شاخ ہے، قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، تو یہ جو ہاشم تھے یہ جب کعبہ میں مکہ میں آ کر آباد ہوئے تو اس وقت مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ بالکل ایک بے آب و گیا میدان تھا، نہ وہاں پر زراعت تھی، نہ وہاں پر پانی تھا، نہ وہاں پر کوئی صنعت تھی، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے معاش کے ذرائع میں سے کوئی بھی مضبوط ذریعہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو ہاشم تھے، ہاشم، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی ہمیں نا تجارت کرنی چاہیے۔ اس وقت تجارت کے دو بڑے بڑے مراکز تھے، ایک یمن تھا، ایک شام تھا۔ یمن کا علاقہ جو تھا وہ تھوڑا سا گرم تھا، اور شام کا علاقہ موسم کے اعتبار سے تھوڑا سرد تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، مشورہ یہ دیا بنو ہاشم نے کہ بھائی ہمیں تجارت کرنی چاہیے، اور تجارت کے لیے ہمیں ان علاقوں کا سفر کرنا چاہیے۔ تو ایک سفر یہ یمن کے علاقے کا کرتے تھے اور ایک سفر یہ شام کے علاقے کا کرتے تھے۔ یمن میں چونکہ موسم گرم ہوتا تھا لہٰذا موسم سرما میں یہ یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور شام میں موسم گرم ہوتا تھا تو شام میں موسم سرد ہوتا تھا تو پھر موسم گرما میں یہ شام کے علاقے کا سفر کیا کرتے تھے، یعنی سال میں یہ دو تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تجارت میں اتنی برکت دی کہ وہاں پر خوشحالی آ گئی۔ جب خوشحالی آ گئی تو پہلے یہ سیاسی طور پر مستحکم تھے، اب یہ مالی طور پر بھی مستحکم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ والی نعمت یاد دلائی ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو تم سردی اور گرمی کے موسم میں دو سفر کیا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری الفت اور تمہاری محبت ڈال دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ لے کر جایا کرتے تھے، تجارتی قافلہ، تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، آپ نے تاریخ کی بھی کتابیں پڑھی ہیں، سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہے، وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس زمانے میں ڈاکہ زنی عام تھی۔ راہزن جو تھے وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ان کا اتنا اثر رسوخ تھا کوئی ڈاکو بھی ان کے قافلے کو نہیں لوٹا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک انعام تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جب انعام بیان کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ مطالبے کی بنیاد کیا ہے؟ مطالبے کی بنیاد یہ ہے کہ جب ان کے پاس خوشحالی بھی آ گئی، مالی طور پر عزت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، تو اب خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ان کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی۔ یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ برتر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں۔ دیکھیں اب میں پچھلی صورت کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ سورۃ الہمزہ میں ہم نے 3 خرابیاں پڑھی، ہمزہ، لمزہ، آنکھوں کے اشارے کرنے والا، غیبت کرنے والا، تمسخر کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، تان زنی کرنے والا، اس کے اوپر کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور تیسری بیماری کیا بیان فرمائی کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ مال جمع کرتا ہے اور بار بار گنتا ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا وہاں پر کہ یہ ایک سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ معیشت کے جتنے وسائل ہیں ان کے اوپر خود قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، باقی کسی دوسرے کے پاس کمانے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ چھوڑو نہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے۔ جب یہ سرمایہ دارانہ سوچ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے نا تو اس سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو مستحق اور حقدار افراد ہوتے ہیں نا ان کا حق مارا جانے لگتا ہے۔ بھائی جب ایک طبقہ، مخصوص طبقہ سارے کے سارے وسائل پر قابض ہو کر بیٹھ جائے گا تو غریب اور مستحق کو اس کا حق کیسے ملے گا؟ ایک بھوکے کو کھانا کون کھلائے گا؟
وہ سرمایہ دار تو پہلے ہی اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکال رہا، وہ تو اس چکر میں ہے کہ میرے پاس 2 ہیں تو 2 کے بجائے میرے پاس کتنے ہو جائیں بھائی، 4 ہو جائیں، 4 کے بجائے میرے پاس کتنے ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 8 کے بجائے کتنے ہو جائیں، 16 ہو جائیں۔ تو وہ تو الذی جمع مالا وعددہ، جب سرمایہ دارانہ نظام رائج ہوتا ہے تو پھر وہاں پر حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی قوم میں قوم پرستی رائج ہو جائے تو وہاں پر بھی پھر حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھنا یہ شروع ہو گئے تھے کہ جو ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، جو اثر رسوخ ہمارا ہے وہ پوری دنیا میں کسی اور قوم کا نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ قریش کی اس سوچ کو اور آج اپنے معاشرے میں ذرا جھانک کر دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، آپ یہ محسوس کر لیں گے، بلکہ آپ 100% اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ سوچ بالکل رائج ہے کہ یہ بندہ چونکہ میری قوم کا ہے لہٰذا میں اس کو پروموٹ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہو رہی ہے نا، بھئی یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، میرے علاقے کا بندہ ہے لہٰذا میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی چیز کو تعصب بیان فرمایا ہے۔ ہلاکت اور بربادی کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق اعلان فرما دیا ہے جو کہ عصبیت کی موت فرمایا، جو عصبیت کی موت مرا وہ جہنم میں جائے گا، او کما قال، اس طرح کا مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تعصب اسی چیز کا نام ہے نا کہ ظالم کا ساتھ کس بنیاد پر دینا ہے کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے، ظالم کا ساتھ کس بنیاد پر دینا ہے کہ یہ میرے علاقے کا رہنے والا ہے، ظالم کا ساتھ کس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ یہ جی میری برادری سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تو یہ قوم پرستی جب بھی کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی حقوق کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی کام قریش نے کیا کہ انہوں نے قوم پرستی کو رواج دینا شروع کر دیا، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو گئے، جی جو ہم ہیں ویسا دنیا کے اندر کوئی اور پایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عرب جو تھے نا، یہ کہا کرتے ہیں نحن العرب، ہم عرب ہیں، باقی سارے کے سارے عجم ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی وہ کہتے ہیں باقی سارے کے سارے گونگے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ جو فصاحت، جو بلاغت ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی یہ سوچ وہاں پر رائج ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ پاک کیا ارشاد فرمانے لی ایلاف قریش۔ آئیں بھائی دوبارہ سے اس تسلسل کو جوڑتے ہیں کہ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ یہ قریش کی الفت بڑھانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو قریش ایک گرمی کا سفر اور ایک سردی کا سفر کیا کرتے تھے، اس سفر میں لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے ان کی محبت ڈال دی۔ الذی اچھا اب آگے نتیجہ کیا ہے جی؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ اللہ کا اب مطالبہ ہے کہ بھائی اب جب اتنے سارے انعام اللہ تمہیں دے رہے ہیں تو پھر عبادت کس کی کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کے، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب نے تمہیں اس وقت کھلایا جب تم بھوکے تھے، جب تمہارے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی۔ ابھی ہم تاریخ پوری کی پوری پڑھ کر آ رہے ہیں، میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ وہاں پر نہ کوئی زراعت تھی، نہ صنعت تھی، نہ تجارت تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی اور دوسرے وسائل تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر زندہ رکھا، اس صحرا میں زندہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجارت کے راستے کھولے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا ہے، تم بھوکے تھے، تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے، اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا، جب بھوک اسے ستاتی ہے، بھوک اسے تنگ کرتی ہے، پھر وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قانونی، اخلاقی اور شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا۔ یا تو وہ سود کھائے گا، یا وہ رشوت لے گا، یا وہ چوری کرے گا، یا وہ ڈاکہ ڈالے گا، یا وہ کسی کا مال چھین لے گا، یا کسی کے مال پر قبضہ کر لے گا۔ کیوں؟ یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے
آپ حضرات نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، مجھے ابھی اچانک ذہن میں اس کا مفہوم آ گیا تو وہ عرض کر دوں۔ فرمایا کہ جو انسان ہے نا، اس کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہونا تو یہ چاہے گا میرے پاس ایک اور ہو۔ اور پھر آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ انسان کی بھوک جو ہے نا وہ صرف قبر کی مٹی بجھا سکتی ہے، دنیا کی زندگی میں انسان کی بھوک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس حوالے سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں پر اسباب کے ماتحت کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میاں مجھے بھوک ہی نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے مجھے کھانا بھی کھانا پڑے گا، پیاس کو بجھانے کے لیے مجھے پانی بھی پینا پڑے گا۔ یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا دی کہ بھئی پانی کون سا ہونا چاہیے، بھائی پانی حلال کے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ بھائی خوراک کیسی ہونی چاہیے، بھائی خوراک کسی کی جگہ پر قبضہ کر کر کاشتکاری کر کے وہ جو خوراک حاصل کی گئی وہ خوراک نہیں، پاکیزہ خوراک ہونی چاہیے، جو تمہاری اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی سے حاصل شدہ خوراک ہو، وہ خوراک تمہارے جسم کا حصہ بننا چاہیے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جسم کی نشو و نما حرام کے مال سے ہوتی ہے نا، حرام کے مال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جسم مستحق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ بھوک ختم نہیں ہو سکتی، سبب ہے بھوک لگے گی، پیاس ختم نہیں ہو سکتی، پیاس لگے گی، کھانا کھانا پڑے گا، پانی پینا پڑے گا، لیکن پابندی کہاں لگائی کہ بھئی 2 نمبر طریقے سے کھانا نہیں کھانا، 2 نمبر طریقے سے اپنی پیاس کو نہیں بجھانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا فرمایا کرتے تھے، آج یہ دعا یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، یا اللہ میں بھوک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، اس لیے کہ یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ ابھی میں نے بتا دیا کیسے برا ساتھی ہے، بھائی بھوک مٹانی پڑے گی تو کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میاں میں بھوک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، اس لیے کہ یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جملہ اور ارشاد فرما دیا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، یا اللہ میں بددیانتی سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، اس لیے کہ یہ بہت بری خصلت ہے۔ بھوک اور بددیانتی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں جمع فرما دیا، اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھوک لگے گی تو انسان کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، حق حلال کی کوشش کرے گا، نہیں وہاں سے اس کی بات بن پڑے گی تو پھر حرام کی طرف جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس کا سد باب فرما دیا، پہلے ہی راستہ اس کا بند کر دیا، دروازہ اس کا بند کر دیا کہ بھئی بھوک لگے گی، بھوک مٹانی ہے، لیکن یہ والا راستہ بھوک مٹانے کے لیے اختیار نہیں کرنا۔ تو کیا فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع، بھائی یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، اس لیے کہ اس نے تمہیں کھلایا ہے، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اس نے تمہیں کھلایا ہے۔ یہ بھوک سے ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے، مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بے لباس انسان کو لباس پہنا دیا، کسی بے لباس کو، ضرورت مند جو تھا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اور اس کو لباس پہنا دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنائیں گے۔ اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سچے نبی کا سچا فرمان ہے، پاکیزہ نبی کا پاکیزہ فرمان ہے، اور اس میں شک اور شبہ کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی بھوکے کی بھوک مٹا دی، اس کو کھانا کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل کھلائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رحیق مختوم پیش کریں گے۔ رحیق مختوم ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ مہر لگی ہوئی شراب، پاکیزہ شراب، یہ دنیا والی شراب نہیں۔
اچھا اب یہ بات آ گئی ہے تو اگر اجازت ہو تو ایک دو جملے اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں، اگرچہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ ان موضوعات پر بات کر چکا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب جو موضوع آئے گا انشاءاللہ تب وہاں پر اس موضوع پر دوبارہ یقینی طور پر بات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، مضبوط ہو جائیں. یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے کیا بیان کی کہ بھئی جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنا دیا اللہ اسے جنت کا جوڑا پہنائیں گے، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اللہ اسے کیا کریں گے بھئی؟ جنت کے پھل کھلائیں گے، جس نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم پلائیں گے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر میں جو جملہ ایڈ کرنے لگا تھا وہ یہ کہ بھائی یہ جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، اس حدیث سے اس صدقہ و خیرات کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا. ہمارے ذہنوں کے اندر کھابے کھانے والے مولویوں نے ایک بات گھسا دی کہ بھئی کالا بکرا لے کر آؤ گے تو تمہارا صدقہ ہوگا، کالی مرغی لے کر آؤ گے تو تمہارا صدقہ سمجھا جائے گا. وہ اصل مسئلہ وہاں پر صدقے کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ وہاں پر پیٹ کا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، عوام کو لگا دیا اس راستے پر بھئی کالا بکرا لے کر آؤ، کالی مرغی لے کے آؤ. حالانکہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کیا ہو جائے، بھئی سب بولیں پوری ہو جائے. ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، آپ اسے جا کے کالا بکرا پکڑا دیں، کوئی فائدہ ہوگا اسے؟ نہیں، وہ تو اس وقت ایمرجنسی میں اسے دوا کی ضرورت ہے. ایک آدمی اس کے پاس بیچارے کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ اسے جا کے کالی مرغی پکڑا دیں. تو بھائی ایسے صدقے کا کوئی حاصل اور کوئی ثواب نہیں ہے. صدقہ تبھی صدقہ سمجھا جائے گا جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی، تبھی وہ صدقہ کہلائے گا. مولوی صاحب کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری کرو. مولویوں نے بہت کھا پی لی ہے، بہت لوٹ مار مچا لی ہے، بس کر دیں. آپ لوگ بہت لٹ چکے ہیں ان کے ہاتھوں، اب مزید لٹنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. بہت الو بن چکے ہیں، بہت بے وقوف بن چکے ہیں، مزید اب گنجائش نہیں ہے بے وقوف بننے کی. کب تک اپنا مال اپنی دولت ان لوگوں کے اوپر لٹاتے رہیں گے؟ آپ کب تک اپنا پیسہ ان ظالموں کے اوپر آپ خرچ کرتے رہیں گے؟ کیوں؟ ابھی کیا بات چل کر آ رہی ہے؟ قومیت پرستی، سرمایہ دارانہ نظام، دونوں کا بنیادی مشترکہ پہلو کیا ہے کہ بھئی حقدار کا حق مارا جاتا ہے. بھئی ہوتے ہیں مولوی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، سفید پوش بھی ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کسی کو بیان نہیں کرتے. ہاں اگر آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہے، آپ ان کے حالات سے واقف ہیں تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، ضرور ان کی مدد کریں، لیکن ان کی جیبیں بھر بھر کے ان کو اپنے سر پہ نہ بٹھائیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ساری خرابیاں رائج ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی خرابی ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا، میری باتیں ہوتی ایسی ہیں اونٹ پٹانگ قسم کی. میں تو اپنے مولوی دوستوں میں بھی بیٹھ کر یہی باتیں کرتا ہوں، انہوں نے میرے سے تعلق ہی سب نے ختم کر لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے بندہ. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اجازت ہے سنا دوں؟ ذرا طبیعت میں خوش طبی تھوڑی سی پیدا ہو جائے. ایک دفعہ کسی صاحب سے ایک واسطہ پڑ گیا، ملاقات ہو گئی، تعارف ہوا. میں ان کو جانتا نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن ایک سفر میں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. سفر میں ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، کافی لمبا سفر تھا. تو سفر جب ختم ہوا، بڑا آگے تک بات چلی گئی. تو وہ جب اترنے لگے اور الیک سلیک ہوئی تو کہتے مولوی صاحب برا نہ منانا، ایک بات آپ کو کہوں. میں نے کہا بھائی وہ کہتے آپ کے اندر نا مولویوں والی کوئی کوالٹی نہیں پائی جاتی. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ والے مولویوں والی کوئی کوالٹی میرے اندر نہیں پائی جاتی جو ہر وقت بس روتے پیٹتے رہے، مر گئے جی، کھپ گئے جی، روٹی کھلا دو جی، پانی پیا دو جی، کپڑے دھوا دو جی، ہے جی، عمرہ کرا دیو جی، حج کرا دیو جی، اے کرا دیو جی، گڈی لے دیو جی، موٹر سائیکل لے دیو جی، سائیکل لے دیو جی. تو بھائی اللہ ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. بہرحال بات بہت دور نکل گئی. بات کہاں سے چلی تھی؟ بھائی صدقہ کیا ہے بھائی؟ کسی ضرورت مند کی کیا بھائی ضرورت کو پورا کر دینا. دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وہ کیا؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن دے دیا، خوف سے امن دے دیا. ابھی میں نے کیا آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جب تجارتی سفر بھی کرتے تھے تو کوئی ڈاکو بھی ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کا ایک بڑا کیا تھا بھائی؟ اثر رسوخ تھا. منہ پہ ہاتھ رکھیں بھائی. اور یہ دیکھیں بھائی پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، بڑی اس مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دو ملکوں کی لڑائی ہے، مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا؟
یہ امن، جہاں پر امن نہیں ہوگا نا جی، جہاں امن نہیں ہوگا نہ وہاں پر تجارت ہوگی، نہ وہاں پر صنعت ہوگی، نہ وہاں پر زراعت ہوگی، نہ وہاں پر کوئی اور ذریعہ، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ بالکل جام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ امن میں ہیں، امن ایک اجتماعی امن ہے، ایک انفرادی امن ہے۔ انفرادی امن کیا ہے کہ آپ صبح اٹھے، آپ سے مراد ہم سب، آپ صبح اٹھے الحمدللہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بخار نہیں ہے، آپ کو کوئی سر درد نہیں ہے، آپ کو کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ تکلیف سے کس میں ہیں بھائی؟ امن میں۔ آپ صبح اٹھے، آپ اپنے کام پر نکل جاتے ہیں، سکون سے اپنے کام پر جاتے ہیں، سکون سے اپنے کام سے واپس آتے ہیں، دن بھر روزی بھی آپ کما لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ امن میں ہیں، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہے، آپ کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، آپ کا کسی سے کوئی لین دین کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ امن میں ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا یار، کل کو کوئی میرے گھر کا آ کر دروازہ نہ بجا دے کہ عمیر صاحب آپ نے میرے اتنے پیسے دینے، نکالو میرے پیسے فوری طور پہ، نہیں تو میں آپ کی گاڑی پہ قبضہ کر لوں گا، آپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں گا، آپ کا گھر نیلام کر دوں گا۔ یہ خوف ہے نا، ڈر ہے اس چیز کا، خدشہ ہے کہ کہیں مجھے کوئی بیمار، مجھے ہلکا سا بخار ہو گیا، کہیں میرا یہ بخار بڑھ نہ جائے، کہیں میری یہ تکلیف بڑھ نہ جائے، کہیں یہ تکلیف چلتے چلتے میرے دل تک نہ پہنچ جائے، کہیں یہ تکلیف چلتے چلتے میرے دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ اگر ان ساری چیزوں سے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ بولیں بھائی امن میں ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآمَنَهُم مِّن خوف، یہاں پہ اجتماعی امن کی بات ہو رہی ہے۔ میں چند ایک گزارشات مختصر سی اس حوالے سے عرض کروں گا، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں، ایک بات اصولی طور پر اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی کہ جی ہم امن کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ بد امنی پیدا کیوں ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے بد امنی، ہم نے کبھی اس پہلو کے اوپر غور نہیں کیا۔ اگر میں دو آسان سے الفاظ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بد امنی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ سے مراد بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سب، ہمارا معاشرہ، جب آپ بلا وجہ کسی دوسرے کے ساتھ پنگے بازی کریں گے نا تو بد امنی پیدا ہوگی۔ میں ایک محلے کی بات لے لیں، بھائی ایک آدمی ہے، اپنے بیوی بچوں والا ہے، اپنے گھر والا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، ان کے تھے چلے ہے، آج وہ فلاں بندے دے کول کیوں گیا سی، اس نے اس سے آج کیوں ملاقات کی، یہ کول گڈی کتوں آ گئی، انہیں اتنی مہنگی کڑی کیوں پائی ہوئی ہے، اے فلاں جگہ تے کیوں جا رہا ہے، اس نے اتنے مہنگے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، اس کے پاس اتنے مہنگے جوتے کہاں سے بس جب آپ اس سوچ وچار میں لگیں گے نا تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کے پیچھے مت لگو، اس کا تجسس مت کرو، اس کی ٹو میں مت لگو، نہیں تو تم اس کو فساد میں مبتلا کر دو گے، اگر اس کو فساد میں مبتلا نہ کر سکے تو تم پورے معاشرے کے اندر فساد رائج کرنے والے بن جاؤ گے۔ آج ہمارے خاندانوں کی حالت خراب ہے، ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہیں، دوستیاں یاریاں جو ہیں وہ بچپنوں کی وہ اب کیا ہو چکی ہیں بھائی، ختم ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ اس چیز کے تجربہ کار ہیں اور مشاہدہ بھی ہے آپ کا، مجھ سے زیادہ ہے آپ کا، آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن میں کیا ہوتا تھا بھائی، سارے کے سارے دوست ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے، وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا تھا، اس میں سب نے اکٹھے ہو کے مل کر بیٹھنا ہوتا تھا، یا کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی، یا ہاکی کھیلنا ہوتا تھا، یا اور کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تھی۔ آج وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہم نے ایک دوسرے کے لیے اتنی پال لی ہوئی ہیں، بغض اتنا پال لیا ہوا ہے، کسی دوسرے کو چھینک بھی آتی ہے نا، وہ کہتا نہیں یہ فلاں کی وجہ سے مجھے چھینک آئی ہے، کسی کا اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے نا، وہ اس کا ذمہ دار بھی کسی دوسرے کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ نہیں اے فلاں بندے دی وجہ تو میرا کی ہویا ہے بھائی نقصان ہویا۔
تو بد امنی کی وجوہات میں سے جو سب سے اہم ترین وجہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا. معاشرے کے اندر پھر امن قائم نہیں رہ سکتا. میں ایک احادیث اور ایک دو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. پہلے تو حدیث آپ کو میں نے کیا سنائی تھی کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان کی تکلیف اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں. آج جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا امتیاز پورے کے پورے معاشرے کے اندر، پورے کے پورے سماج کے اندر امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اس کا فارمولہ بتا دیا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. بھائی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان، دوسرے لوگ، تمیز نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر وہ میری زبان کی تکلیف اور ہاتھ کی تکلیف سے امن میں ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں کیا ہوں بھائی؟ کامل درجے کا مسلمان ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کا اگلا حصہ کہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے وہ میری وجہ سے برباد نہ ہو، وہ میری وجہ سے خراب نہ ہو. اگر میری وجہ سے کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، اگر میری وجہ سے کسی کی پگڑی اچھل رہی ہے، اگر میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ میرا ایمان اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے. تو بد امنی کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے بھائی؟ دوسرے کے مال کے اوپر نظر رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا یحل لامرئ، الفاظ میرے ذہن سے نکل کے میں اردو کا مفہوم اس کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کر لے. بھئی ایک چیز میری ملکیت میں ہے، یہ پانی کی بوتل یہ میری ملکیت میں ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اب از روئے شریعت کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میری اس پانی کی بوتل کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی لگا لے. یہ میں شریعت کا قانون آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت ان باتوں کی اہمیت تقریباً مفقود ہو چکی ہے. راستے میں کوئی چیز اللہ نہ کرے پڑی بھی مل جائے نا، ہم تو اس پر بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ایسا ڈھی ہو گئی ہے. بھائی جائز نہیں ہے. لو ایک مسئلہ اور یہاں سے باتوں سے بات نکلے. بھائی اگر کسی کو راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے نا تو شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں لقطہ، لام قاف طا اور ہا، لقطہ. لقطہ اگر آپ نے اٹھا لیا، کسی کی گھڑی زمین پر پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا لی، یا کسی کا پرس زمین پر پڑا ہوا تھا آپ نے اٹھا لیا، یا کسی کا قلم زمین پر پڑا ہوا تھا آپ نے اٹھا لیا، اب پنگا لے لیا آپ نے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا مالک ڈھونڈو اور اس تک پہنچاؤ. یا اللہ میں مالک کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے کیا پتا یہ کس کا ہے؟ تو سوال پھر مجھ سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ اٹھایا کیوں تھا؟ ہاتھ کیوں لگایا؟ بھئی جب تمہاری چیز ہی نہیں ہے تو اس کو ہاتھ کیوں لگایا تم نے؟ ہاں اگر تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کی ہے تو پھر وہ فلاں تک اٹھا کر اس چیز کو پہنچاؤ. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ بھئی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کسی شخص کا مال اس کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بھئی ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. زمانے طالب علمی میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ تھے، پین بھی ہوتے ہیں، کاپیاں بھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں. تو ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی تربیت کی تھی، ہمیں یہی سکھلایا تھا کہ بھائی اگر کسی کا قلم نیچے گر گیا ہے تو تمہیں اس قلم کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. معمولی سی چیز ہے، 10-15 روپے کا اس وقت قلم آتا تھا، میرا خیال ہے کہ شاید 5 روپے کا آتا تھا، اب شاید ہو گیا ہوگا 50, 60, 70 روپے کا، 100 روپے کا. تو آج 100 روپے کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. تو ہم اگر وہ قلم کسی کا بغیر اجازت کے اٹھا لیتے تھے تو ہمیں اس پر بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور دلیل کیا بیان کی جاتی تھی؟ یہ حدیث بیان کی جاتی تھی. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، بہت دور نکل گئی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آئیں دوبارہ اپنے مضامین کی طرف واپس آ جاتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو سکے. بھائی سورۃ الفیل آئی. سورۃ الفیل میں اصحاب الفیل کا واقعہ بیان ہوا کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی، حملہ کرنے کے لیے گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا پورا تاریخی منظر میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ عزت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس اللہ کے گھر کو دوبارہ آباد کرنا تھا۔ یہاں پر آنے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ہستی نے اس خاندان کے اندر آنا ہے، اس قبیلے کے اندر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا، ان کے اثر رسوخ کو بڑھا دیا، لیکن انہوں نے قوم پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے اور ان کو اس بات کی تلقین کی کہ بھئی لی ایلاف قریش، قریش تمہاری الفت کی وجہ سے یہ سارا کا سارا واقعہ رونما ہوا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تم جو سردی اور گرمی کے موسم میں 2 سفر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس سفر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے مقبولیت اور انسیت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ اصل مقام جو ہے وہ قومیت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگا، وہ عبدیت کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ عبدیت جب اللہ کی اختیار کرو گے تو پھر حاصل ہوگا۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن میں رکھا۔ یہ سورۃ قریش کے مضامین تھے جو الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ گزشتہ نشست بیان کرنے میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی اصلاح کر لیجئے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اس کی طرف میری توجہ دلائی تو میں ان کا شکر گزار ہوں، تو اس کی اصلاح کر لیجئے۔ میں نے سبقت لسانی میں یہ بول دیا تھا کہ یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ تھا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے 50 یا 55 سال پہلے رونما ہوا۔ حالانکہ یہ 50 یا 55 سال نہیں بلکہ 50 یا 55 دن پہلے رونما ہوا۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے 50 یا 55 دن پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔